بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ حدیث نمبر 8۔ ترجمہ دیکھیے، ان کا معنی ہے بے شک یا یقیناً، اکمل، اکمل کا معنی ہے کامل ترین، المؤمنین مومن حضرات، مومنین میں سے، ایماناً ایمان والا، ایماناً ایمان والا، احسنہم سب سے اچھا، یعنی ان میں سب سے اچھا، خلقاً اخلاق کے لحاظ سے۔ خلقاً کا معنی کیا ہے؟ اخلاق۔ دیکھیے ذرا، ان اکمل المؤمنین ایماناً احسنہم خلقاً، یعنی یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ یعنی مومنین میں کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو، اسے کامل مومن کہہ سکتے ہیں۔ اب تشریح کی طرف آئیے۔ تشریح میں پہلے تو ہم، چونکہ یہ حدیث اخلاق کے اعتبار سے ہے، تو ہم اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ تو آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں اخلاق، یعنی اخلاق کا معنی ہے انسان کی پختہ عادتوں اور رویوں کا نام ہے۔ اخلاق انسان کی پختہ عادتوں اور رویوں کا نام ہے۔ اب احسنہم خلقاً کا لفظ ہے، تو احسنہم خلقاً کا معنی ہے اچھے اخلاق، اس جیسے ہم کہتے ہیں حسن اخلاق۔ تو حسن اخلاق سے کیا مراد ہے؟ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، تو میرے ذرا الگ الگ لکھا ہے، دیکھیے ذرا۔ یعنی حسن اخلاق سے مراد ہمارے روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ یعنی روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام حسن اخلاق ہے۔ اب اس کو اگر ہم الگ کریں، حسن اخلاق سے مراد اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے مطابق بھی ہے تو اسے ہم حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر یہ طرز عمل اور رویہ برا ہے اور شریعت کے مطابق بھی نہیں ہے تو وہ برے اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق بھی آئے گئے اور اسی طرح برے اخلاق بھی۔ یعنی اگر ہم زندگی گزارتے ہیں معاشرے میں، اگر ہمارا طرز عمل یعنی ہم کام کس طرح کرتے ہیں اور اس طرح رویہ ہمارا کیسا ہے، تو اگر اچھا ہے تو وہ اچھے اخلاق ہے، اور اگر برا طرز عمل اور رویہ ہے تو برے اخلاق ہے۔ مثال کے طور پر بچوں پر شفقت کیا جاتا ہے، تو اگر ہمارا طرز عمل بچوں کے ساتھ عمدہ ہے، شفقت والا ہے اور رویہ بھی شفقت والا ہے تو یہ اچھے اخلاق ہے۔ اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ ہمارے بچوں کے ساتھ برا ہے تو یہ برے اخلاق ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمارے بڑے آتے ہیں، تو اگر ہمارا رویہ اور ہمارا طرز عمل اچھا ہے تو بڑوں کے ساتھ، جس طرح بڑوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ عمدہ سلوک کرنا چاہیے، احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، اگر یہ طرز عمل ہمارا اچھا ہے تو اسے ہم اچھے اخلاق کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ طرز عمل ہمارا برا ہے، مثال کے طور پر ہم بے ادبی کرتے ہیں، عزت نہیں کرتے بڑوں کی، اور تو اس وجہ سے ہم اسے برے اخلاق کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہیڈنگ دینا چاہیں تو اسوہ حسنہ ہیڈنگ دیں، کیونکہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ تو ایک آیات میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے زندگی گزاری ہے تو زندگی میں ہمارے لیے بہترین کام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیے ہیں اور کیے ہیں وہ کام، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہترین عمدہ اخلاق سکھائے ہیں، ہم اس عمدہ اخلاق کے ذریعے ہم معاشرے میں وقت گزاریں۔ نمبر 2، دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں، یعنی اخلاق بہت سے انبیاء کرام کو ملے ہیں، آپ سب سے بلند ہیں اخلاق کے اعتبار سے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بے شک مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں اعلیٰ اخلاق مکمل کروں، اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز زیادہ پڑھنی شروع کر دی تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ کم کروں، دعاؤں کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اس طرح سب چیزوں کے بارے میں حکم آتا گیا کہ یہ کم کرو، یہ کم کرو۔ لیکن جب اخلاق کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اور بھی بڑھا دو، اور بھی بڑھا دو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اعلیٰ کریں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اسی کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح حسن اخلاق کا ثواب کتنا ہے، پھر اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفل نماز پڑھتے ہوں، اور اسی طرح دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں۔ تو جو لوگ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور جو دن کو روزہ رکھتے ہیں، ان سے وہ اچھے اخلاق والا، عمدہ اخلاق والا مومن بندہ بڑھ جاتا ہے، ان کے درجات حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کیا کیا انقلابات آئے، ان میں سے ایک انقلاب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کی زور پر اسلام کو نہیں پھیلایا بلکہ اپنے اخلاق کی زور پر اسلام کو پھیلایا، اور عرب اور عجم کو اسلام کے نور سے منور کیا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ عرب جو ہر لحاظ سے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، بد اخلاقی، بے حیائی، قتل و غارت میں کوئی اس سے آگے نہ تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اخلاق سے ان کے دل جیت لیے، ان کے دلوں میں اپنا گھر بنا دیا، اور ان اعلیٰ اخلاق سے ان کو آراستہ کیا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، ترجمہ، اے نبی اگر آپ بد اخلاق ہوتے تو کوئی آپ کے قریب بھی نہ آتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آنا ان لوگوں کا کس وجہ سے تھا؟ اخلاق کی وجہ سے، عمدہ اخلاق کی وجہ سے۔ اور اسلام جو پھیلا ہے یہ اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ تلوار کی زور سے نہیں پھیلا۔ تلوار تو بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم آیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاق ہمیں سکھائے وہ اخلاق ہم خود سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور معاشرے میں اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔